بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ صورتحال جاری ہے پاکستان کی انٹرنیشنل معاملات کے اندر، اور جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں اس میں پاکستان کے لیے سپیس دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور موجودہ رجیم جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہے دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ان کا مقام جو ہے اس کو ذرا نچلے درجے پہ ریٹ کیا گیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ ہوا آج سے کوئی تقریباً 18-20 سال پہلے، 2002 میں ڈینیل پرل نام کا ایک امریکی صحافی تھا، پاکستان آیا، دہشت گردی کے معاملات پر وہ اپنی ریسرچ کر رہا تھا، تو اس دوران ایک شخص نے اس کو اغوا کر لیا گیا اور بعد میں وہ قتل ہو گیا۔ اس کے جو قتل کے ملزم تھے ان کو پہلے مجرم ٹھہرایا گیا، بعد ازاں وہ ایک عدالت نے انہیں بری کر دیا، پھر حکومتیں جو ہیں وہ اپیل میں گئیں، تو فائنل رزلٹ یہ آیا کہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو بری کر دیا اور حکم دیا کہ ان کو بری کر دیجئے۔ اس میں سب سے اہم نام ہے احمد عمر شیخ کا، اور جب یہ ان کو 28 جنوری کو بری کرنے کا حکم آیا تو اس کے فوری بعد جو کال آئی تھی امریکی وزیر خارجہ کی، ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو، تو وہ کال تھی کہ صرف اس معاملے کے اوپر کہ جو میں نے پہلے ویلا کیا تھا کہ کاکا اس کیس دے ذرا رپورٹ دے، اسی بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں اس کام نو۔ مطلب وہ جو کال تھی اس کا میں آپ کو لب لباب پنجابی میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایکچولی اس پہ ہمارے وزیر خارجہ کی کلاس لی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ بھاگے سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ جا کے کہا کہ جناب یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہو گیا اور ہم پر عالمی سطح پر بہت زیادہ سنگین ہمارے پہ پریشانی کا باعث بن جائے گا پاکستان۔ تو پھر بڑے ترلے منتے انہوں نے سپریم کورٹ کے ڈالے۔ سپریم کورٹ بہرحال فی الحال تو جو ابھی تک چیز آ رہی ہے وہ ان کی بات کو ماننے کو ایسے تیار نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسے رہا کرنے سے وہ فی الحال روک دیا کہ آپ بے شک رہا نہ کریں، لیکن اسے ریسٹ ہاؤس میں رکھیں اور اس کے گھر والوں کو بھی ملائیں اور سارا خرچہ بھی جو ہے وہ کریں۔ اچھا، یہ میں نے واقعہ اس لیے بتایا کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں نا، یہ ایک دفعہ اسی طرح کے ایک واقعے میں بہت بڑے ترم خان بن گئے، اور بہت اپنے آپ کو انہوں نے شو کیا تھا کہ جی میں بے وطن ہوں، اور جناب میں بالکل اپنے قوانین پر اور اپنے ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آصف زرداری کی گورنمنٹ میں یہ وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے، تو پھر انہوں نے ایکچوئل معاملہ ان کا کچھ اور تھا، یہ چاہتے تھے کہ یہ وزیر خارجہ ہی رہیں، جبکہ آصف زرداری صاحب انہیں ہٹا کے کسی اور کو وزیر خارجہ لگا رہے تھے، تو اس پر انہیں تھوڑا سا پرابلم بنا، اور انہوں نے یہ ایک بنایا اپنی طرف سے ایک راستہ نکالا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا ریمنڈ ڈیوس والا کیس، ہاں وہ ریمنڈ ڈیوس نے پاکستان کے اندر کو واقعہ لاہور میں ہوا تھا، اور پھر اس کو رہا کرانے کے لیے دیت ادا کی گئی تھی، اور پھر وہ رقم کہاں سے آئی وہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ رقم کہاں سے آئی، اور اس کو رہا کروانے کے لیے عدالت میں کون سی شخصیت موجود تھی وہ سارا کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔ پاکستان کا ایک اہم ترین شخص وہاں پہ بیٹھا، خود وہ عدالتوں کو بتا رہا تھا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ تو یہ سارا ایک واقعہ تھا۔ پاکستان کی ریاست جو ہے یا پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ چونکہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر، خاص طور پہ دوسرے ممالک کے اوپر، سعودیہ ہو، چائنا ہو، مطلب ساڈا رول تو بالکل ہی ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا ہے، جس پہ کم از کم معاشی اعتبار سے ہم فخر نہیں کر سکتے اپنی گزشتہ تاریخ کے اوپر۔ موجودہ حکومت آئی تو یہ جو فخر تھا وہ تو خیر فخر پتہ نہیں کتنے رہ گیا، تو بالکل ذلت ہی ہو گئی۔ انہوں نے تو باقاعدہ کشکول اٹھایا ہوا ہے اور کہے جاتے ہیں کہ دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا۔ تو جب انسان اس طرح کے حالات میں ہو، کوئی ملک اس طرح کے حالات میں ہو، تو پھر اس کی قومی حمیت، پھر وہ کہتے ہیں تہذیب، تمدن، قانون، وہ انٹرنیشنل سطح پہ کوئی نہیں مانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں تو غریب ہیں، بیگرز ڈز ناٹ ہیو چوائس، آپ کو جو کہا گیا وہ کریں۔ تو اسی طرح کے معاملات ہوئے۔ یہ جو واقعہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے سب سے پہلے، جس میں عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ جناب اس مجرم کو آپ ابھی رکھیں وہاں پر ریسٹ ہاؤس میں، اور اس کے گھر والوں کو بلائیں، سارا خرچہ سندھ گورنمنٹ کرے۔ اس واقعے کے بعد مجھے وہ یاد آیا کہ آج سے یعنی جو واقعہ تھا ریمنڈ ڈیوس والا، یہ 2011 کی بات ہے، اور اس کے بعد درمیان میں نواز شریف کی گورنمنٹ بھی آئی، پھر اس کے بعد اب یہ 2.5 سال سے جو نیا پاکستان ہے یہ بھی بن رہا ہے، تو ہمارے حالات نہیں بدلے۔ مطلب کہنے دا ہے کہ اسی اج بھی اتھے ہی کھلوتے ہیں جتھے اسی پہلے دن سا۔ ایک فون آیا تھا
پرویز مشرف صاحب کو، اور انہوں نے اس طرح سے یو ٹرن لیا کہ وہ پھر جن کو جہادی کہتے تھے وہ فسادی بنائے اور ان کو فسادی کہا، اور ان کے خلاف پھر باقاعدہ طور پہ ریاست نے ایکشن لیے اور پھر انہوں نے ایکشن لیے، اور اس دوران 70,000 کے قریب ہمارے جو فوجی بھائی ہیں اور سویلین ہیں اور پولیس افسران ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، اور ایک فون کال پہ، صرف ایک فون کال پہ. یہ بات میں پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھی جا چکی، کئی جگہوں پہ آپ کو اس کا مواد مل جائے گا. اسی طرح اب پھر ایک فون کال ہی آیا ہے. یہ جو نئے پاکستان اور بنانے والے تھے نا، اور بڑا کہ جناب عمران خان بڑا زبردست آدمی ہے اور یہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، بکتا نہیں ہے، اور یہ کرپٹ نہیں ہے، اور پھر جو تعریفیں کرنے والے وہ کہتے ہیں ہینڈسم بھی بڑا، ٹردہ بھی بڑا سونا، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو صاحب ہیں ان کو بھی ایک ہی کال آئی ہے. وہ وزیر خارجہ کو آئی، عمران تو خیر انہوں نے منہ نہیں لایا، وزیر خارجہ کو کال کی ہے، اور اس کے بعد پوری وفاقی حکومت جو ہے نا وہ گھٹنوں پہ آ گئی ہے اور ترلے پا رہی سپریم کورٹ کے کسی طرح یار انہوں چھڈو نہ، انہوں کو رکھو. اچھا وہ مجرم ہے، وہ مجرم نہیں ہے، اس نے جرم کیا ہے نہیں کیا، یہ ظاہر عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن میرے ملک کی عدالتیں جب یہ کہتی ہیں کہ یہ بندہ بری کر دیا جائے اور بری کر دیا ہے، تو پھر اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور ساری کی ساری وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھلو گئی ہیں کہ سرکار مہربانی کرو، ساڑھے تے بڑا پیڑا ویلا آ جائے گا. پیڑا ویلا آ جائے گا یعنی آپ اپنے ملک کے قانون کو، اپنی ریاست کو، اپنی جو عدالت عظمیٰ ہے اور عدالتیں ہیں ان کو آپ ان کی کوئی آپ اس وقت رسپیکٹ نہیں کر رہے پریکٹیکلی، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہنا کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جناب چونکہ امریکی وزیر خارجہ دا فون آ گیا لہذا جناب مہربانی کرو سر، دیکھو نہ پھر تو امریکہ بڑا ڈاڈا ہے سر، سانوں بڑی سنگینی ہو جائے گی سر، بڑا پاکستان لیے مسئلہ بن جائے گا. او بھائی وہ مسئلہ کیا بن جائے گا وہ بتائیں نا عوام کو، کہ آپ نے جو 2.5 سال میں کیا یا اس سے پہلی والی حکومتوں نے جو کیا وہ سارا کچھ مل ملا کے حالت یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے ایک قانون کے تحت جس قانون کو آپ نے خود بنایا، یعنی پاکستان کی ریاست نے بنایا، اس قانون کے تحت ہونے والے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر پاتے. یہ ہماری جو ہے نا حیثیت ہے، یہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ احمد عمر شیخ جو ہے وہ قاتل ہے، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ قاتل نہیں ہے، مجھے نہیں اس بارے میں پتہ. لیکن مجھے جو تکلیف ہوئی ہے اصل میں وہ یہ ہوئی ہے کہ یار ہمارے ملک کا قانون، ہم اپنے ملک میں اپنے قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر اسی کی کرنا ہے. وہ پھر ہم نے جو اتنا کہا ہے ہر دوسرے تیسرے ہفتے اسی کدی شرلی چھڈی ہوندی کہ جناب بڑا کامیاب تجربہ کر لیا، اور پھر ہم یہ بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم بڑے پاورفل ہیں اور ہماری اکانومی اوپر جا رہی ہے اور تھلے جا رہی ہے، تو سارا کچھ کرتے ہیں. یہ جو نعرے لگاتے ہیں، جو قومی ترانے گاتے ہیں، یار کوئی ہے یہ سوچنے والا کہ یار ایک فون کال، وہ سالی ایک فون کال جو ہے وہ ہمارے قوانین کو بدل دیتی ہے، وہ ایک فون کال جو ہے وہ ہمارے قومی حمیت، عزت، تکریم، جو بھی آپ الفاظ بہتر سے بہتر ہمیں سناتے ہیں سارے لیڈر مل کے، وہ کدھر جاندے ہیں وہ الفاظ، وہ کہاں جاتی ہیں وہ ساری چیزیں. اصل بات پھر یہی ہے کہ معاشی ترقی جو ہے وہ اصل ترقی ہوتی ہے. اصل ترقی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، اور پیسہ ہی اصل میں پاور ہوتی ہے، اور اسی کے سر پہ یہ حکومتیں جو سی ہیں ان کا انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر اپنا ایک رول متعین ہوتا ہے، اور اسی کے تحت آپ چلتے ہیں. یہ کوئی مطلب جو اتنے بڑے بڑے نعرے لگانے سے اور بڑی بڑی باتیں کرنے سے آپ کی اہمیت نہیں بنتی، بڑے کام کرنے سے بنتی. اور بڑا کام صرف ایک ہے کہ پیسہ کماؤ، اور پیسہ ملک کے لیے کماؤ، اپنی ذات کے لیے نہ کماؤ. یہ حکومتوں کا کام ہے، اور حکومتیں ساری کی ساری حکومتیں جتنی بھی ماضی میں رہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس میں بری طرح ناکام رہی ہیں. اور یہ حکومت تو بہت ہی بری طرح ناکام رہی ہے کہ اس نے ہمیں قرضوں کی ایک ایسی دلدل میں پھنسا دیا ہے جس سے اللہ ہی چاہے گا جیسے نکل سکیں گے، ورنہ گٹیاں تو لے گئے گل میں تگر پھنس گئے ہیں. یہ صورتحال تھی، میری نظر میں آئی تو میں نے سوچا یہ دکھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.